خیبر کی تحصیل باڑہ میں دہشت گردی کا بڑا حملہ ناکام، تھانے میں گھسنے کی کوشش کرنے والے دونوں خودکش بمبار مارے گئے، 4 اہلکار شہید، 8 زخمی ہو گئے۔ ISI کی بروقت اطلاع اور پولیس کی مربوط حکمت عملی سے باڑہ کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات کہتے ہیں ISI کی اطلاع پر پولیس ہائی الرٹ تھی، 7 سے 8 منٹ میں دونوں دہشت گردوں کو پسپا کیا گیا۔ وزیراعظم کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، کہا اپنی جان قربان کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں۔ پشاور میں گزشتہ رات فائرنگ سے شہید 2 اہلکار سپرد خاک، نماز جنازہ میں گورنر، IGP اور دیگر حکام کی شریک۔ جو وہ ڈاکومنٹ تھا سائفر کا، متعلقہ محکمہ ہے اس کو لوٹایا نہیں گیا۔ جو آپ کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ جس بے دریغ طریقے سے اس ڈاکومنٹ کا استعمال کیا گیا قومی سلامتی کو پس پش ڈالتے ہوئے، تو وفاقی حکومت نے یہ معاملہ انکوائری کے لیے FIA کو بھجوایا تھا۔ سائفر متعلقہ ادارے کو واپس نہیں کیا، چیئرمین PTI نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ سابق وزیر قانون نے سائفر معاملے کو اسمبلی کے فلور پر منفی انداز میں استعمال کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا کلاسیفائڈ دستاویز کو پبلک نہیں کیا جا سکتا ہے، قومی سلامتی کو پسے پشت ڈال کر سائفر کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سامنے رکھتے ہوئے FIA انکوائری کرے گی۔ کیا پاکستان کے وہ قانون جس کے ذریعے پاکستان کے تمام سیکرٹس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے یا نہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے ہے۔ PDM نے چیئرمین PTI کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین PTI نے بطور وزیر اعظم سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، سائفر کو سیاسی تجربے کے لیے استعمال کیا، امریکہ پر پاکستان کی جمہوری نظام میں مداخلت اور سازش کا الزام لگایا۔ مصدق ملک کی پریس کانفرنس، جاوید لطیف بولے پاکستان کا آئین توڑنے پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، جب کوئی ریاست پر وار کرتا ہے تو آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگتا؟ ریاست کسی سیاستدان پر قربان ہو جائے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ سائفر کیس میں تحقیقات کے لیے چیئرمین PTI کو طلبی کا نوٹس وصول کرا دیا گیا۔ FIA کے اہلکار نے زمان پارک میں نوٹس وصول کرایا۔ چیئرمین PTI FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ میں 25 جولائی کو طلب۔ چیئرمین PTI کو ایک اور GIT نے بھی طلب کر لیا۔ 9 مئی کو فیصل آباد کے تھانہ سول لائن میں درج مقدمے میں کل پیش ہونے کی ہدایت۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس سے بھی بری ہو گئے۔ لاہور کے احتساب عدالت نے جویریہ شہباز سمیت 15 ملزمان کو بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق تحقیقات میں منی لانڈرنگ کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عدالت نے عدم پیشی پر وزیر اعظم شہباز شریف کی صاحبزادی رابعہ عمران کو اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ جاری کر دیے۔ We hope, therefore, that peace will prevail so that the people of Ukraine and Russia can enjoy peace dividends. In our meeting, I emphasized the importance of peaceful resolution of disputes and conflicts through dialogue and engagement, and Pakistan's readiness to support peace initiatives which can bring peace in the region. روس یوکرین تنازع پر پاکستان غیر جانبدار پوزیشن پر قائم ہے، تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی یوکرینی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس، بلاول بھٹو نے کہا جنگ شروع ہونے کے بعد یوکرین کے ساتھ کوئی دفاعی معاہدہ نہیں کیا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے بھی تائید کی، بولے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور تکنیکی معاہدے 1996 کے ہیں، پاکستان کے ساتھ مستقبل میں تعلقات کی مضبوطی کے لیے پر امید ہے عالمی سطح پر بحیرہ اسود میں گندم ترسیل کی ڈیل کی بحالی کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری، اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اطلاق جولائی کے بلوں پر ہوگا۔ 15 روپے ریڈیو فیس لینے کا بھی فیصلہ۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لائسنس میں 6 ماہ کی عبوری توسیع کر دی۔ عوامی سماعت کے بعد لائسنس کی تجدید سے متعلق تعین کیا جائے گا۔ کے الیکٹرک نے لائسنس میں 20 سال تجدید کی درخواست کی تھی۔
تمام انتخابی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد برابر رکھنے کی تجویز. حلقہ بندیاں رجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائیں گی. انتخابی اصلاحات کمیٹی نے مجوزہ ترامیم کو حتمی شکل دے دی. حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان کے 4 ماہ قبل ہوگا. حلقہ بندیوں کے خلاف شکایت 30 روز میں کی جا سکے گی. مجوزہ ترامیم کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری لی جائے گی. ہم نے کہا کہ بس پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا, ہم تو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے نا, اور باقی پھر ہمارا تو ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں, اس میں جو بھی ہے ہماری معذرت کو قبول فرمائے. فواد چودھری نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن سے معذرت کر لی. کہا بطور ترجمان جو پارٹی کا موقف تھا وہ بیان کیا. میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, معذرت قبول کریں, شو کاز واپس لیں. چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا پارٹی چیف آپ سے قتل کرائیں تو کیا آپ کر دیں گے؟ فواد چودھری بولے میں ایسا نہیں کروں گا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا معافی تحریری ہوتی ہے, آپ معافی جمع کرا دیں, کمیشن اس پر غور کر لے گا. سماعت 1 اگست تک ملتوی. مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ دوم 22 لاکھ مربع میل کی اسلامی سلطنت کے بے مثل حاکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آج یوم شہادت ہے. آپ نے 10 سال کے دور خلافت میں عراق، ایران اور روم میں اسلام کا پرچم لہرایا. قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ختم کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے دوران خنجر کے وار سے زخمی کیا گیا. 1 محرم 24 ہجری کو عظیم خلیفہ شہید ہو گئے. آپ آقائے دو جہاں کے پہلو میں آرام فرما ہیں. اور پاک پتن میں بر صغیر پاک و ہند کی عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 781 میں عرس کی تقریبات جاری. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت.